بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشال میں پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، قسط نمبر 26۔ ناظرین، امریکہ میں میری اور پاکستان میں میرے خاندان کی زندگی میں بہاریں مہکنے لگی تھیں۔ شاہد بخشالوی کھاریاں ٹائم کا کمپوزر اور کاپی پیسٹ ماسٹر تھا۔ مالی طور پر حالات سدھرے تو وہ ہفتہ وار اخبار کھاریاں ٹائم شائع کرنے لگا۔ تجربہ تو اسے تاہی ڈالر بھی آنے لگے تھے۔ کھاریاں کی معاشرتی زندگی میں اس کا شعور صحافت میں اخلاقیات کے تقاضوں سے منور تھا۔ شاہد بخشالوی جانتا تھا کہ میرے والد کو خود پرست سود خوروں نے کھاریاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کھاریاں میں جینا چھوڑ دیں۔ شاہد بخشالوی کھاریاں میں بچپن اور لڑکپن کے بعد جوانی کے دہلیز پر تھا، اور چھوٹا بھائی امجد بخشالوی اس کا دایاں بازو تھا۔ مشکل کی گھڑی میں وہ اپنے جو کچھ دور ہو گئے تھے قریب آنے لگے تھے۔ خاندان میں خوشیاں رقص آتی۔ شاہد بخشالوی کی خواہش تھی کہ وہ بھی امریکہ آ جائے، لیکن اللہ نے دونوں بھائیوں کا رزق ساؤتھ افریقہ میں لکھا تھا۔ 2003 میں شاہد بخشالوی کو جنوبی افریقہ کا ویزا ملا اور وہ پاکستان سے جنوبی افریقہ چلا گیا۔ جنوبی افریقہ میں شاہد بخشالوی کے ماموزاد بھائی شیر محمد خان کے علاوہ بھی خاندان کے کچھ جوان مقیم تھے۔ جنوبی افریقہ میں پاکستانی زیادہ تر موبائل فون کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ شیر محمد خان کے ساتھ بیٹھ کر شاہد بخشالوی نے 1 سال سے بھی کم عرصے میں موبائل فون مرمت کرنے میں مہارت حاصل کر لی اور شیر محمد خان کے ایک دوست کے موبائل شاپ میں کام شروع کر دیا۔ شاہد جانتا تھا کہ میں کس مقصد کے حصول کے لیے ماں، چھوٹے بھائی اور بہن کو چھوڑ کر افریقہ آیا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ میرے والد کیوں پاکستان سے ہجرت کر گئے ہیں۔ شاہد بخشالوی کام سے گھر واپسی پر اپنے جاننے والے دوستوں کے موبائل شاپ سے موبائل فون مرمت کے لیے گھر لے آتے، رات گئے تک کام کرتے، صبح دکان پر جاتے ہوئے مرمت شدہ موبائل شاپ پر دے جاتے اور حق و حلال کی مزدوری جیب میں ڈال کر اپنی دکان پر چلے جاتے۔ یہی محنت اس کے کام آئی اور مختصر عرصے میں شاہد جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو اس نے اپنے لیے اپنی موبائل شاپ بنا کر Cell.com کے نام سے موبائل کمپنی رجسٹر کروا دی اور چھوٹے بھائی امجد بخشالوی کو بھی ساؤتھ افریقہ بلا لیا۔ دونوں بھائی ساؤتھ افریقہ میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو شاہد بخشالوی نے بینک کے تعاون سے قسطوں پر اپنے لیے مکان خرید لیا۔ اس طرح میں امریکہ میں اور میرے بچے ساؤتھ افریقہ میں اپنے تابناک مستقبل کے لیے بغیر کسی مشکل کے کام اور بس کام ہی کرتے رہے۔ اور جب دونوں بھائی جنوبی افریقہ میں خود کفیل ہو گئے تو میں نے دونوں بچوں سے کہا کہ اب آپ دونوں بھائی گھر کے اخراجات اٹھا لیں اور میں قرضہ اتاروں گا۔ بچوں نے میرے فیصلے سے اتفاق کیا۔ پاکستان میں طارق عزیز میرے دوست ہیں۔ میں انہی کے اکاؤنٹ میں امریکہ سے رقم بھیجا کرتا تھا۔ میں نے طارق عزیز سے کہا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں مرنے سے پہلے اپنا قرض اتارنا چاہتا ہوں اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے سر سے قرضے کا بوجھ اتار دوں۔ جن لوگوں سے بقول آپ کے مجموعی طور پر 65 لاکھ روپے لینے ہیں انہیں پریشان مت کرنا۔ اگر انہوں نے ادائیگی کر دی تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ذمے واجبات انہیں معاف کر دیں۔ اللہ نے ہمیں ہماری ضرورت سے بھی زیادہ دے دیا ہے۔ میں نے طارق عزیز سے کہا کہ میں خود کمیٹی ممبران سے فون پر رابطہ کروں گا۔ کمیٹی ممبران کو ان کی اصل زر کی رقم ادا کریں گے۔ جو کمیٹی ممبران اصل زر کی رقم پوری لیں گے انہیں ماہانہ اقساط میں ادائیگی کریں گے، جس طرح وہ ہمیں کمیٹی کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ اور جو ممبر اصل زر کا 50% کیش لینا چاہیں انہیں چیک دے کر اسٹامپ پر ان سے پوری رقم وصولی کا بیان حلفی لیں گے تاکہ کل کوئی پریشان نہ کرے۔ پہلے میں اپنے ضامن ممبران کو ادائیگی کروں گا کیونکہ
انہوں نے میرے ہجرت کے بعد کچھ ممبران کو ادائیگی کی ہے۔ طارق عزیز صاحب کو میری یہ تجویز پسند آئی اور میں کمیٹی ممبران سے فون پر رابطہ کرنے لگا۔ ناظرین، میری کہانی میری زبانی کی ہر قسط امریکہ میں امجد علی چودھری صاحب سنتے ہیں، اس لیے میری کہانی میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں۔ امجد علی چودھری صاحب کہتے ہیں، آپ کی لکھی ہوئی کہانی سنتے وقت میں ماضی میں چلا جاتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اور میں آج بھی اسٹور میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو بیتی کی اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔